سر یہ ایک ہی سوال ہے، 3 سوال ہیں بیسیکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ذات فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے کیسے ہوتے تھے؟ دوسرا عورتیں ختنے کروا سکتی ہیں؟ تیسرا جو کنورٹ ہوتے ہیں ٹو اسلام، اب وہ ایک کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر بالغی ہیں، تو کیا ان کے بھی ختنے کروانے چاہیے؟ ہاں جی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا، اور تیشے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی، یعنی لکڑی کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا، یعنی وہ بلیڈ. نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کے ایک صحابی تھے وہ جن کو قید کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح استعمال ہوتا تھا اس وقت، ختنوں کے لیے بھی، بال ریموو کرنے کے لیے بھی. آج بھی آپ مطلب بال ریموو کرنے کے لیے کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریزر بھی، کوئی بھی چیز استعمال کر لیں. مسئلہ تو بال ریموو کرنا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ختنہ کرانا بھی ہے، داڑھی بڑھانا، بغلوں اور ناف کے بال ختم کرنا، یہ سارے موجود ہیں. تو یعنی مسلمانوں کی تو نشانی، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں ختنے ہیں. کرسچن بھی کرواتے ہیں اور یہودی بھی کرواتے ہیں، مسلمان بھی کرواتے ہیں. اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنے ضروری ہیں. یہ لوگوں میں ویسے، وہ ہمارے تو پنجاب میں کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے. جی جی مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ختنے تو ایک سنت ہے، وہ ہونی چاہیے. یعنی وہ میڈیکلی بھی ایک بہتر چیز ہے، فطرت میں داخل ہے. جس حدیث میں ختنوں کا حکم ہے اسی حدیث میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: داڑھی بڑھانا، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنے کروانا. ختنوں میں سارا زور ہے، داڑھی تو ماں نہیں رکھنے دینی، کہندی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی. جی جی اے پھکی دیکھی ہے نا، آئی پھکی آئی جاندی ہے. جو کہتا ہے نا ختنوں کے بغیر، اس کو پھر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو تم. اسی حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے. اس کے تحت اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اس کو ریموو کرنا تو یہ تخلیق بگاڑنا ہے. تو کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے، جیسے شاہد افریدی صاحب کی ہے. اتنی بھی اگر داڑھی ہو تو ٹھیک ہے، اور بڑی رکھیں گے تو بہتر ہے. تو ختنے یعنی سنت ہیں. کوئی یعنی جوانی میں بڑا ہوا ہے تو ختنے کروا لے، اگر نہیں بھی کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا، لیکن میڈیکلی اس کو کروا لینے چاہیے. وہ کر دیتا ہے. اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا، نہیں ہوتے؟ تو ختنہ بھی کروا لے، بڑی عمر کے بندے ہی کروا رہے ہوتے ہیں نا. اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں. وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. باقی عورتوں کے ختنے کے حوالے سے جو اہل حدیث میں سے بعض لوگوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً انڈیا میں ایک مولانا جو ہیں وہ عموماً اس قسم کے سیکس سے ریلیٹڈ کافی سارے کلپس چڑھاتے ہیں. انہوں نے عورتوں کے ختنے کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے. تو وہ روایت ہی جعلی ہے جی. ابو داؤد کی وہ روایت بہت کمزور ہے عورتوں کے ختنوں والی. تو عورتوں کے ختنے اسلام میں کوئی نہیں ہے جی. وہ روایت ہی جب کمزور ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس پہ کامنٹس کیے ہیں. تو عورتوں کے ختنے کروائیں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. یعنی وہ عورت جو ہے وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اس کے فرق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے عورتوں کے ختنے نہیں کروانے چاہیے. عرب میں اگرچہ کرواتے ہیں لوگ، یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے، تو وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ ان کا چل رہا ہے. باقی اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو ابو داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہے. اس لیے مسلمانوں میں عموماً یہ کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. عرب میں چند ایک اپنا ان کا ایک ذاتی شغف ہے تو وہ چل رہا ہے. ایون امریکہ کے اندر، یورپ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختنے کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زخم کے لیے، یعنی یہ یوریا جو ہے نا، یہ بڑی افیکٹو چیز ہے زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے. اس لیے بچے جب وہ پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ پیشاب کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں پیشاب لگنے سے خراب ہوگا زخم، وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نے نیچرل ایک پروسیس رکھ دیا ہوا ہے. ابھی بھی جب وہ آپ یہ وہ دیکھیں نا، مین ورسز وائلڈ دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ، تو اس کو وہ ایک دفعہ کیٹ فش پکڑتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پہ وہ کاٹ لیتی ہے. اب وہ جنگلوں میں دوائی بھی نہیں ہے تو وہ پھر اپنے پیشاب اس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ اینٹی یعنی بیکٹیریل ہے یہ چیز، اور اس کو اینٹی سیپٹک ہے، خراب کرنے کے سے بچاتی ہے، جیسے کہ سرسوں کا تیل ہے. اور یہ تو یہ پرانے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں. یعنی بڑی بوڑھیوں کو پوچھے نا تو وہ بچے جب پیشاب کرتے تھے ان کا پیشاب ان کے زخم پہ مل دیتی تھی. کیوں جی اسلام صاحب ہند جی ہے نا. تو یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے، اور یعنی آج تو سائنس تصدیق کر رہی ہے نا اس کی. تو وہ اس طریقے سے
تو لیکن سر جنرل پرسیپشن جو ہے آپ نے کہا ختنہ کروانا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے اس طرح، تو جنرل پرسیپشن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ یہ جب افغان وار کے اندر یہ جو انہوں نے بندے پکڑے تھے مرے ہوئے بھی یا جن کو پکڑا اور ان کو اس چیز پہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے تھے، تو وہ یہ تو کلیم اور جنرل پرسیپشن جو لوگوں میں بھی دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. ظاہر ہے مسلمان اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں نا جی، یقیناً. میں نے اسی لیے کہا نا کہ کرنے چاہیے، لیکن اس کو کفر اسلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کرائے ہوئے تو اب کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی ختنے کرانا ضروری ہے. جی جی یہاں پہ کئی بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 12 سال کی عمر تک آپ ویٹ کریں، جی جی کرتے ہیں نا کہ ان کے فوراً کروا لیتے ہیں. یعنی اس کو جتنا ہوا بنا لیا نا اتنا ہوا داڑھی کو بنایا ہوا ہے انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے. تو داڑھی کا کیا کہہ دیں گے؟ وہ کہیں گے ایک رکن ہے نا، اس سے کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا، ختنوں سے بھی کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا. جی باقی کروانے چاہیے. وہ ظاہر ہے پکڑے گئے سر، ختنوں والے بھی اگر پکڑے جائیں تو جو اتنے یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ختنے کرا کے بھی کوئی مولوی چھوڑ دینا آپ کے اندر. جی یہ بھی تو ٹاپ مطلب ایک پاسبلٹی ہے نا. یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو یہود و نصارہ تو خود بھی ختنے کرواتے ہیں، وہ تو داڑھی بھی رکھوا لیتے ہیں. اور یہ اکثر یعنی جو بھی حاکی آواز اٹھتی ہے اس کو فوراً یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہود و نصارہ کا ایجنٹ چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو بندہ بھی یعنی میڈیا پہ آ کے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے نا، آپ وہ بات دیکھیں، اگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے پھر وہ نبی علیہ السلام کا ایجنٹ ہے، جی اللہ کا ایجنٹ ہے. جی اور اگر اس کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے دور میں لکھے ہوئے علماء کی کتابوں سے ہے جی جی تو آپ سمجھ لیں وہ انگریزوں کا ایجنٹ